عید قربان عید قربان جی یہاں پر جو ہے ہم آئے ہوئے ہیں اور ایک گھیما گھیمی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور کافی اہل محلہ جو ہے یہاں پر موجود ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے. اب کیا منظر ہوتا ہے, کس انداز سے منظر ہوتا ہے. یہ ایک گائے نظر آ رہی ہے, یہ سیکنڈ فلور پہ ہم موجود ہیں. اب سیکنڈ فلور سے یہ گراؤنڈ فلور پر جو ہے اترنے جا رہی ہے. کس انداز سے اتاریں گے, یہ سیڑھی کے ذریعے نہیں, کیونکہ اب یہ موٹے ہو گئے جانور, فربا ہو گئے, تو اب یہ سیڑھی کے ذریعے نہیں اتارے جاتے, بلکہ اس کا ایک دلچسپ سا ایک منظر ہوتا ہے کہ کرین کے ذریعے ان کو اتارا جا رہا ہے. یہ آپ کو گائے نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, براؤن رنگ کی, ڈارک براؤن رنگ کی گائے ہے. اور یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ کیا لے کے کھڑے ہیں بھائی آپ؟ گدا ہے, ان کے نیچے لگائیں گے, پھر اس کو آرام سے سیفٹی کے ذریعے نیچے اتارا جائے. جی آپ یہ دیکھیں, یہ گدا اس کے نیچے کس انداز سے لگایا جا رہا ہے. اب یہ اس کا بیلٹ آیا ہے, اب یہ بیلٹ جو ہے وہ باندھا گیا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چہرے پہ کپڑا کیوں باندھا ہے؟ چہرے پہ کپڑا یوں باندھا ہے اس کو اترتے ہوئے ڈر لگے نہیں. یہ کرین سے اب یہ اوپر کی جانب جو ہے اس کو لیا جا رہا ہے. اب یہ اوپر جانے کا ایک یہ منظر ہے, تو بڑی ایک احتیاط سے کرین کے ذریعے جو ہے اس کو نیچے اتارا جا رہا ہے. کرین سے بڑے بڑے بھاری بھاری سامان جو اٹھائے جاتے ہیں, لیکن یہ ایک عجیب منظر ہے, دلکش منظر ہے. اب دلچسپ کہیں گے, کیا کہیں گے, تو امیر السنت ہی بتائیں گے. مجھے تو دیکھ کر ایک عجیب سا ایک منظر لگ رہا ہے. ساتھ خیریت سے وہ جگہ پہلے سے موجود ہے جہاں مٹی پڑی ہوئی ہے, بھالو مٹی, یہ زمین پر گایا ہوا ہے, اس کو لوگ ہاتھ لگانا شروع کر رہے ہیں. تو اب یہ منظر جو ہے ہم نے مدنی چینل پہ دکھایا اور آپ نے اس کو دیکھا. 80 گز کے پلاٹ کے اوپر جو ہے یہ چند جانوروں کو پالتے ہیں اور ماشاءاللہ فربیاں ہیں, یعنی اچھی صحت ہے ان کی. اور یہ پالنے کے بعد جو ہے جب اتارنے کا مرحلہ آتا ہے, یہ قربانی کے قابل ہو جائیں, تو پھر ان کو سیڑھیوں کے ذریعے نہیں اتارا جاتا, بلکہ ان کو جو اتارا جاتا ہے وہ اس انداز سے اتارا جا رہا ہے کرین کے ذریعے, کہ جیسے کہ یہ منظر دیکھا گیا. تو معلومات یہ لینا چاہیں گے امیر السنت اس انداز سے جانور کو پالنا چھت کے اوپر, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نیچے اس طرح کرین کے ذریعے اتارنا, تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے. ہمیں جانوروں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے, ذرا کچھ رہنمائی فرمائیے. یہ دیکھیے گا, اب یہ نیچے سے جانور اوپر کی جانب آ رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں منظر. یہ بھینسا ہے, اس کو یہ اس سال لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ سال اتارا جائے گا. یہ دیکھیں جی, اب یہ بھینسا ایک نیچے سے اوپر کی جانب آ رہا ہے. یہ جانور جو ہے ماشاءاللہ یہ ہوا میں ہوتا ہوا, ہوا میں سیر کرتا ہوا اب یہ چھت کی جانب آ رہا ہے. یہ منظر شاید مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو. مبارک بھائی, مبارک, آپ آ گئے اپنے گھر میں. جی ان کو مبارک ہو, یہ اپنے نئے گھر میں آ گئے. اب یہ یہاں تک رہیں گے, 1 سال جو ہے اس گھر میں رہیں گے. 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو جو ہے اسی انداز سے اتارا جا رہا ہوگا. تو امیر سنت سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو منظر ہے کہ اس طرح جانوروں کو چڑھانا, اس طرح اتارنا, تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ احتیاط تو کرتے ہیں یہ, اور مزید کن باتوں کا خیال انہیں رکھنا چاہیے. اور یہ منظر جو دیکھ رہے ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو دیکھنے والے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے. اور بھی اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں, دلچسپی کا ایک باعث ہوتے ہیں. تو جانوروں کے ساتھ جو ایسے مناظر ہیں اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. جس نے زندگی میں پہلی بار یہ مناظر دیکھے ہوں وہ کیا احتیاطیں بتائے گا. میں یہی غور کر رہا تھا کہ اس طرح کرنے سے, چڑھنے اترنے سے شاید جانور کو تکلیف ہو نہیں رہی. تکلیف ہو رہی ہوتی تو وہ اس کے پاؤں ہل رہے ہوتے. تو بالکل یعنی ٹیکنیک بھی کیسی ہے, اس کو آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیا, اس کی منہ ڈھانپ دیا, اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. ورنہ نفسیاتی طور پہ یہ ہاتھ پاؤں ہلاتا کہ میں ہوا میں اندر کیسے آ گیا ہوں. اور جانور میں عقل تو ہوتی نہیں ہے اتنی کہ اس کو یوں ہو کہ میں اندر ہو گیا ہوں فضا میں. بندہ تو سمجھ جائے. پھانسی بھی جب انسان کو دیتے نا یہ جیلوں میں, تو اس کے منہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں آنکھیں, لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے. اور اکثر میں جو پڑھا تھا میں نے کہ اکثر وہ لوگ جن کو پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے, جب اس کو پھانسی کے تختے کی طرف لاتے ہیں نا, تو اس سے پہلے ہی وہ ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا ہے, مر چکا ہوتا ہے, وہ دہشت سے اس کا پھٹ چکا ہوتا ہے جگر, اور وہ مری ہوئی لاش کو ایک فارمولیٹی کے طور پر وہ لٹکاتے ہیں پھندا دے کر. یہ کہیں پڑھا تھا میں نے, سب نہیں, مطلب ایسا ہوتا اکثر, یہ لکھا تھا, اللہ بہتر جانے. تو انسان میں عقل ہے, جانور میں
अक्ल नहीं है अल्लाह की, ये भी एक नेमत है, वरना हम कुर्बानियाँ कैसे करते हैं? इनको पता चल जाता कि हमको ये यूं यूं करेंगे, फिर तो जो ये एक जानवर कुर्बान होने से पहले न जाने कितने इंसानों को कुर्बान कर चुका होता, मार चुका होता। तो इस तरह इनको ये चढ़ाना उतारना, ये चूंकि इनके नफ़े के लिए और नफ़ा और ज़रर के लिए जानवर को इस तरह की ये जो सूरतें होती हैं, जो मेरी मोटी अक्ल के मुताबिक तो ये सही लगती है। मुफ्ती साहब मजीद क्या फरमाते थे? वो उसूल नफ़ा दफ़े ज़रर, ये उसूल जी वो चढ़ाने उतारने में तो मसला नहीं, जानवर तो किसी और तरीके से भी अगर ऊपर चढ़ाए जाते हैं तो जायज़ ही है, लेकिन मसला वही है तो आसान तरीका नहीं है, सीढ़ी पर तो उसकी अब ये तो कोई माहिर ही इसके बारे में राय दे सकेगा कि इस तरह ऊपर चढ़ाने में किसी तरह का जानवर को ख़तरा नहीं है। क्रेन से वैसे इस तरह की चीज़ें तो ऊपर बहुत सारी चढ़ाई जाती हैं, इससे भारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो अगर कोई ख़तरा नहीं है जानवर को नुकसान पहुँचने का तो शरअन इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता। अब बाजार लग नहीं रहा, वरना नुकसान होता तो ये व्यापारी लोग हैं ना, ये ऐसा करते ही नहीं। हाँ ये पालते हैं, पता है ना। अब वो 1 साल का ले आए भैंसा या कट्टा, ये आप भैंस का बच्चा कह रहे थे, ये कट्टा ही हो कि नहीं? हाँ इसको शायद 12 तो ये साल भर अब इसमें यहाँ मेहमान रहेगा। ये बोला ना मुबारक हो नया घर आबिद शाह साहब ने, तो ये रहेगा यहाँ, इसकी खिदमत होगी, तगड़ा होगा 2 साल का, तो फिर ये आइंदा साल फिर ये उतरेगा अगर जिंदा बच गया तो, और बिकेगा ऐसी कोई तकरीबन लैंडिंग 1 साल के बाद। अच्छा अब रहा गिराने का मसला, तो ये तो लिफ्टें भी गिर जाती हैं जिसमें हम लोग आमदोरफ्त करते हैं, इनके भी हादसे होते हैं। और अभी चंद साल पहले मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में भी तो क्रेन का जो हादसा हुआ था, कई लोग इसमें तो 2015 हाजियों का सीजन था वो ना, 2015 शहीद हुए थे इसमें 2015 दब के। ये मुफ्ती शफीक साहब उस दिन बता रहे थे खुशगवार यादें में, उस साल वो वहीं थे। अच्छा ये खुशगवार याद है? नहीं, खुशगवार यादें में कुछ बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो क्रेन गिरी थी। अच्छा मिक्स चल रहा होता है, अब वो बातें चल रही होती तो उसमें कुछ बात रिलेटेड आ जाती है। अल्लाह मग़फ़िरत करे, वाकई कई हाजी उसमें इंतकाल कर गए थे, पता नहीं जख्मी कितने हुए होंगे बेचारे, अल्लाह उनको भी सेहत दे, पता नहीं कितने माजूर हो गए होंगे। ऐसे मनाजिर पर लोगों की वजह तरह तरह के कमेंट्स आता है। अब अभी सोशल मीडिया पे चला होगा तो इसमें तरह तरह के कमेंट्स तो डेफिनेटली हुए होंगे। किसी ने वाह किसी ने कहा यार इनको यूँ नहीं है ये जानवर के साथ नहीं करना चाहिए, ये हो जाता। तो ये मिक्स कमेंट्स भी चल रहे होते हैं, तो हर एक के शायद देखने समझने सुनने का या सोचने का नज़रिया अपनी अपनी जगह पर होता होगा। अब मैंने कहा ना कि मैं ये नोट किया मैंने कि जानवर को तकलीफ होती तो ये कूद फांद करता, उछल कूद मचाता, टांगे हिलाता जोर जोर से। ये बिल्कुल यानी कि शराफत के साथ वो आमद और रफ्त इन्होंने की क्या। अल्लाह बेहतर जाने वाला। तमाशा बनाना ये भी सवाल था। अब ज़ाहिर है कि दिलचस्प मंजर हो खुली फजा में और लोग देखें, इसमें तो इनका तो बेचने वालों का तो फायदा है ना। तशहीर हाथों हाथ मतलब बगैर खर्चे के तशहीर बनी हुई थी ना। ये तो वक्त का भी ऐलान करते होंगे, फुला वक्त पे हम जानवर उतारेंगे ताकि लोग जमा और देखें। अच्छा मेरा ख्याल एक ही टाइम पर टेक ऑफ और लैंडिंग हुआ है। इसी में बाज़ घाट भी लग जाते होंगे। लैंडिंग भी एक ही टाइम पर हुई है पिछले जानवर की, और टेक ऑफ भी एक ही टाइम पर हुआ है। उतार एक ही खर्चे में 2 काम भी हो गए। वो सैयद आबिद शाह साहब ने भी तो पूरी मालूमात की होगी, वहाँ पहुँचे हुए थे ना ये। जी हाँ, असल जगह पर, या खुदा जाने 20 साल का था, पर साल का था, पता नहीं। इसी साल ये बेचने के था या बेचने ये का बाल पालने काटने का था? ये बेच रहे थे या काटने के लिए इन्होंने लिया था? ये अब हैं कहाँ यार, आज होश है कि नहीं? 2 साल की उम्र का, और ये सब कुर्बानी के जानवर थे। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि फरबे जानवर से क्या है, ये थे कुर्बानी के लिए, नहीं कुर्बानी से मुराद बेचने के लिए। जी ये ताजिर थे, ये जो केटल फार्म दूसरी मंजिल पर केटल फार्म रखा होगा, ये भी एक आइडिया है। अब अल्लाह करे इनकी इमारत भी मजबूत हो, इतने हेवी जानवर। इसमें एक राय ये, इसमें कोई बताने वाले बता रहे
کہ یہ اپنے ہی جانور لاتے ہیں اور پالتے ہیں اور پھر اپنا ہی جانور کاٹتے ہیں. یہ بیچتے نہیں ہے, یہ بھی پتہ چلا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چھت پہ اتنے سارے پال لیں اور یہ اپنا کاٹ. شاید ایک دو ہی ہوتے ہوں گے, واللہ علم. اب ابھی شاہ صاحب ہی لگ رہا تھا بتائیں کہ گے. بیچنے والے تھے. اوکے اللہ اعلم. اوکے. یہ پورا اوپر کیٹل فارم ٹائپ کا بنا ہوا تھا. یہ پالنے والا اتنا چھت پہ اس کی خدمت کرے, یہ بہت مشکل کام. واللہ اعلم. دونوں صورتیں تو جائز. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اور یہ علیہ. ان کا تماشا دیکھنا جو ہے, یہ جو لگی ہوئی تھی بھیڑ, یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی سا مسئلہ تو نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ غفلت کی صورتیں ہوتی ہیں تو اب, لیکن اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے نا. آدمی ایسے مناظر حیرت سے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. اب سب تو اب اہل تصوف اور صوفیہ کرام تو نہیں ہوتے نا کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مباح نظارہ دیکھیں گے تو قیامت کے دن حساب ہوگا. ہے قیامت کا حساب تو ہے, مباح نظارہ ہوگا, جس کا نہ ثواب ملے نہ گناہ. تو ایسا کام اگر ہم عبادت کی نیت سے دیکھیں گے, اچھی نیت سے دیکھیں گے, جبکہ وہ اچھی نیت بنتی ہو, تب تو مطلب وہ کام ثواب کا ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ جائز تو رہے گا, لیکن یہ کہ اب قیامت کے دن اس کا حساب ہے. اور اگر وہ کام ثواب کا ہم نے بنا لیا اچھی نیت سے, تو اب قیامت کے حساب سے ہم بچ جائیں گے. لیکن اب اس میں کیا اچھی نیت ہو سکتی ہے کہ یہ منظر دیکھنے میں تو ظاہر ہے وہ سانس روک کے دیکھتے ہوں گے تو مزہ آتا ہوگا. یہ اس میں رسک فیکٹر ہے کہ اللہ نہ کرے کرین ٹوٹے تو, یا یہ جانور جو اوپر ہے تو انہوں نے پیکنگ کی ہوگی اوپر, ورنہ اگر اوپر صحیح پیکنگ نہیں ہے نا, اور کوئی جانور کبھی بتکا یا بعض اوقات جانور کو جنون آتا ہے, جیسے آدمی یہ تو پاگل ہو جاتے ہیں, تو اگر یہ کود گیا نا خدا نہ خاصا اوپر سے, تو جس پر گرا